سمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ جب کوئی کرتا ہے کہ اس نے اوسٹینسیبل آنر کسی شخص کو تصور کرتے ہوئے نیک نیتی سے خرید کی ہے تو سول لیٹیگیشن میں اونس آف پروف اس پر ہوگا، اس خریدار پر ہوگا کہ وہ اپنی نیک نیتی، اپنی گڈ فیتھ عدالت کے روبرو ثابت کرے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا، تو یہ بنیادی طور پر ایک ایگزیمپشن ہے سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا کی۔ وہ سیٹلڈ پرنسپل یہ ہے کہ کوئی فرد کسی جو جائیداد کا وہ مالک ہے وہ اپنے ٹائٹل سے بہتر ٹائٹل کبھی بھی منتقل نہیں کر سکتا، یا کوئی فرد اس جائیداد کا کوئی مفاد منتقل نہیں کر سکتا جس کا اس کو خود اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اونس آف پروف اس ٹرانسفری کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جو پراپرٹی کا وہ ظاہری مالک ہے اور ٹرانسفری نے نیک نیتی کے ساتھ ود ریزنیبل کیئر، نہایت احتیاط کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے کہ اس نے ایموبل پراپرٹی جو ہے وہ پرچیز کی ہے ظاہری مالک سے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ظاہری مالک جو جائیداد منتقل کرتا ہے تو خریدار کو اس پراپرٹی کی ٹرانسفر کی بابت قانون مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر اس خریدار نے جس نے اوسٹینسیبل آنر سے موبل پراپرٹی پرچیز کی ہے، اگر اس نے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تمام جو اسینشیلز ہیں وہ پورے کیے ہیں، تو پھر اس خریدار کا تحفظ قانون باقاعدہ فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس حوالے سے 1992 CLC پیج 2171 ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو بھی خریدار اوسٹینسیبل آنر سے موبل پراپرٹی کو پرچیز کرتا ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 41 کے تمام جو بیسک اسینشیلز ہیں وہ بطور لازم و ملزوم ہونے چاہیے۔ اگر وہ تمام انگریڈینٹس جو کہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 وضاحت جن کی دے رہا ہے اگر وہ مکمل ہیں تو اس خریدار کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ بصورت دیگر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 41 کے ذریعے جو اصول جو پروٹیکشن کے رولز ہیں وہ اس اپلائی نہیں ہوں گے۔ اب اگر ہم سیکشن 41 کے بیسک اسینشیلز کی ہم بات کریں جن کے اندر پروٹیکشن آف پرچیزر آف موبل پراپرٹی فرام اوسٹینسیبل آنر چھپی ہوئی ہے، اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے کنسنٹ آف ریئل آنر۔ اس حوالے سے میں ریفر کروں گا PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 576 اور 2003 CLD پیج 888، 2003 CLC پیج 1805 ہے، اور 2002 MLD پیج 589 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس طرح سے ہے کہ جو بات ہے وہ ہے کہ ظاہری مالک کے ذریعے جائیداد کی منتقلی حقیقی مالک
جو اس پراپرٹی کے ہے اس کی رضامندی اور علم و یقین سے ہونی چاہیے، خواہ اس کا اندراج متعلقہ پرنسپل آنر کے نام ہی کیوں نہ ہو، محکمہ مال میں بھی خواہ کھاتے اس کے نام پہ گردوریاں کیوں نہ چڑھ گئی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں کہ رضامندی جو ہے وہ ایکسپریسلی ہے یا امپلائٹلی ہے۔ کھلے کے ذریعے کسی مکمل حاصل ہے۔